بدھ مت کی طرح ہندو مت کی طرح انہوں نے کنویں کا مسلک بنا کے رکھ دیا ہمارے مولویوں نے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سنی فکر کے اوپر ناسبیت کا اثر رہا ہے یا اثر ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے. ہو کیوں رہا ہے؟ ہمیشہ سے رہا ہے، ہر دور میں رہا. دیکھ، پہلی کہاں سے چیز خراب ہوئی؟ آپ تو واپس کراچی چلے جائیں گے، میں نے تو لاہور میں رہنا ہے. بنو امیہ کی چونکہ بغض اور دشمنی تو تھی نا اہل بیت سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. امام حسن پر یہ جو 100 شادیوں کا 150 شادیوں کا الزام ہے، کیا تماشا ہے سب کا سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مسالک اور مذاہب کے علماء کرام کے پاس ہم جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر موجود مختلف فرقے اور مسالک جو یہاں پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان پائے جانے والے فرق کو کیسے سمجھا جائے، اختلافات کو کس طرح سے اسٹڈی کیا جائے، اور فروعی اختلافات میں جذبات کے بجائے صبر و تحمل کو کیسے اختیار کیا جائے، اور جو مختلف دوریاں ہیں انہیں کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں میرا تعارف ہوا جناب علامہ ڈاکٹر علی وقار قادری حفظہ اللہ سے. ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، مصنف ہیں، خطیب ہیں، اور منہاج القرآن کے اندر ان کی بڑی اہم ذمہ داریوں کے اوپر یہ موجود ہیں. تو چونکہ میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی جس سے مجھے کافی ان سے ایک اچھا تاثر ملا، اور میں نے یہ چاہا کہ میں ایسی شخصیت جو ہمارے ہاں ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو اختلافات کو بھی بڑے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے تو اس کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، بجائے اس کے کہ شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے، لوگوں کو جھوٹا کہا جائے. لیکن ان کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ہی متاثر کن ہے. حضرت، میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت عنایت کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ باوجود اس کے کہ آپ ایک جانی پہچانی مشہور شخصیت ہیں، لیکن اپنے کچھ مختصر سے تعارف مختصر سا اگر آپ کر سکیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو آپ کی اس ابتدائیے میں 3 چیزیں قابل اصلاح ہیں کہ میرا نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی میرا مسلک ہے، اور نہ میں عالم ہوں. میں ایک طالب علم آدمی ہوں، مسلمان ہوں، اور کسی مسلک اور فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات، یہ میرا نام علی وقار قادری ہے. علی وقار میرا نام ہے. میرا تعلق بنیادی طور پہ جنگ سے ہے، اور شاید یہ سوشل میڈیا پہ پہلی دفعہ اس طرح کا سوال کسی نے کیا ہے، اس سے پہلے نہیں. لوگوں کو نہیں معلوم. جنگ سے ہے میرا تعلق، اور میں نے جو میری ایجوکیشن ہے وہ ایف ایس سی تک جنگ سے ہے. ایف ایس سی نان میڈیکل. میری پروفیشنل ایجوکیشن بھی پوری ہے، دینی تعلیم بھی، اور پھر میرا جو بنیادی ذوق ہے وہ فکریات کے بعد میں. تو ایف ایس سی کے بعد میں لاہور آیا. یہاں سے پھر میں نے بی کام، ایم کام، اور پھر اپنا درس نظامی، اور پھر ایم فل، اور پھر پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی میرا ہے اقبال پر، قرآنک آئیڈیالوجی آف اقبال. اقبال کے قرآنی تصورات پر اس کا اخذ و استنباط بھی ہے، اس کی تنقیح بھی ہے، اس کی تفریح بھی ہے، اس کی جرح بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر. تو باقی ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت لکھتا رہتا ہوں. کچھ کتابیں میری چھپی ہوئی ہیں، کوئی لگ بھگ 25 سے 30 کے قریب. تو کچھ مصفحات کی شکل میں ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہیں. کچھ آرٹیکلز ہیں جو آج کل چونکہ انٹرنیشنل دنیا میں آرٹیکلز زیادہ چلتے ہیں، ریسرچ آرٹیکلز، وہ بھی کافی سارے چھپے ہوئے ہیں. تو بس مختصر یہ تعارف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو مختلف فرقے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں، ان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے قرآنیات کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان کو آپ قرآن کے مطابق رکھ کر کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے اختلافات کو؟ دیکھیے، میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ اگر ایک طرف قرآن رکھ دیں اور یہ دوسری طرف فرقے رکھ دیں تو قرآن کے سامنے کوئی بھی فرقہ ٹک بھی نہیں سکتا. ان فرقوں کا وجود قائم ہی اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو اٹھا کے ذرا ایک طرف رکھا ہوا ہے، اور فرقوں کو اور مسالک اور مکاتب کو پورا کا پورا ایک دین کی شکل دے کر. دیکھیے، یہ مسلک نقطہ نظر جو ہے نا، یہ کوئی ایکچولی ڈیمیجنگ چیز نہیں ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ ہے تعبیر، یہ ہے تشریح. اللہ کی تخلیقی اسکیم دیکھیں انسان کی. آپ کو بنایا، مجھے بنایا. اگر ہر شے ایک ڈگر پہ چلانی ہوتی اور ہر شے کو وحدت کا، اگر یہ وحدت کے مفہوم میں بھی بڑا فرق ہے. اگر یہ ہوگا مفہوم کہ صرف ایک لائن پہ سب چلیں تو بھائی عقل اور فکر دینے کی ضرورت کیا تھی. اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم ایک ڈگر پہ چلیں.
اللہ کا یہ منشا ہے کہ ہم اس تنوع، اس اختلاف اور اس ڈائیورسٹی کے باوجود جو جوہر وحدت ہے اس کو سمجھیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصود اصلی کیا ہے، سمجھیں؟ تو لہٰذا جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے میری رائے میں تعبیرات ہیں، یہ میری رائے میں نقطہ نظر ہیں۔ آپ نے ایک آیت پڑھی، آپ کے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، میں نے پڑھی، میں نے اس سے ایک نئے انداز میں پھر مناہج استدلال ہیں، کس بنیاد پہ آپ اس آیت سے استدلال لے رہے ہیں، میں کس بنیاد پہ استدلال لے رہا ہوں، استنباط کے اصول آپ کے پیش نظر کون سے اور کس کے فقیہ کے ہیں، میرے پیش نظر کون سے اور کس فقیہ کے، اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ چیزیں ڈرائیو کر لیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اب ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہی بریلوی جو اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے حالانکہ زیادہ تو استنباط نہیں کیے، پرانے ہی چل رہے تھے، اعلیٰ حضرت سے جو منسوب چیزیں ہیں وہ ان کو بریلویت کی شکل دے دی گئی، جو مولانا تھانوی سے ہیں ان کو دیوبندیت کی شکل دے دی گئی، اس سے اٹھائیں اور اوپر لے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک رائے قائم کی قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو حنفیت کہہ دیا گیا، اسی طرح شافعیت، اسی طرح مالکی، اسی طرح حنبلی، اسی طرح جعفری، یہ تو ان کو تو یہ متداول ہو گئے نا، اور بھی بہت سارے مذاہب فقہ تھے، آپ کو خود علم ہے، ان کو پھر قبولیت نہ مل سکی۔ یہ آراء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا مطلب سمجھ لیں آپ سکہ بند چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے دوسری رائے نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوئی۔ بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کچھ عرصہ پہلے میری ایک کسی مولوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، سر میرا دل چاہ رہا تھا میں دیوار میں سر مار دوں۔ وہ کہتے ہیں آپ چھوڑیں قرآن اور حدیث سے، آپ مجھے امام ابو حنیفہ کا قول دکھائیں، آپ مقلد ہیں کہ مجتہد ہیں؟ وہ میں نے کہا بھائی مقلد ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن اور حدیث معاذ اللہ معطل ہو گئی ہے؟ یہ فکر ہے جس نے یہ بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے کام کیا، ان کی آراء کو جو محض آراء تھیں، تعبیرات تھیں، اللہ نے قبولیت بخشی، انہوں نے اپنے دور میں کام کیا، اگلے دور والوں نے پھر کام کیا، اگلے دور والوں نے پھر، اور آج پھر اس کا کام کی ضرورت ہے۔ ابھی آج میری جو یوٹیوب پہ آج کی ڈیٹ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے میرے فیس بک پہ ویڈیو چڑھی ہے، میں آپ کو اس کا ذرا عنوان بتاتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کا سر عنوان یہ ہے کہ عصری علوم اور انسانی نفسیات کے ارتقاء کے ساتھ قرآنی تصورات کی تعبیر نو کی ضرورت۔ قرآن نظام حیات ہے۔ اگر یہ ہوتا نا کہ مطلب یہ اس کو تو بدھ مت کی طرح، ہندو مت کی طرح انہوں نے کنویں کا مسلک بنا کے رکھ دیا ہمارے مولویوں نے، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے مولوی سے بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے جو ہمارے سروں کے تاج علماء، اس سے مراد نہیں، وہ لوگ جن کی فکر میں ریجڈٹی ہے، جن کی فکر میں تنگ نظری ہے، جو نئی بات کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوئی ان سے ذاتی معاذ اللہ اناد نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب میرا زیادہ تر آنا جانا یونیورسٹیز میں ہے، ٹھیک ہے، مساجد میں میرا کام ہے، یونیورسٹیز کے لڑکوں سے میرا زیادہ انٹریکشن ہے۔ سب سے بڑا نوجوان نسل کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ فرقہ پرستی کے باب میں اس حصے کے ہے کہ کس کی بات کو مانیں۔ اگر ان کے سامنے قرآن اور حدیث براہ راست رکھتے ہیں تو وہ مانتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک کام شروع کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلے گا، ایک لیکچر اس کا آ گیا ہے، مثلا امام کے پیچھے فاتحہ یا قرات کرنی ہے کہ نہیں، اس پر میں نے امام اعظم کا نقطہ نظر، امام شافعی کا نقطہ نظر، امام مالک کا نقطہ نظر، امام احمد بن حنبل کا نقطہ نظر، اور امام جعفر صادق کا نقطہ نظر، ابن حزم کا نقطہ نظر، ابن تیمیہ کا نقطہ نظر، ان تمام نقطہ نظر کو بیان کر دیا، اور آخر میں نے اپنی رائے دے دی ہے کہ میری رائے میں زیادہ قرین قیاس اور قرآن و سنت کے قریب تر نقطہ نظر امام مالک کا۔ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ حالانکہ میں اس میں مطلب اس جو ہے کیا نام ہے نظم ہے اس میں تو میں حنفی ہوں، لیکن یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات ہم بتائیں گے تو بند ٹوٹیں گے نا۔ دیکھیں سب کے پیش نظر 1 یا 2 آیتیں ہیں جس سے استدلال ہے، سب کے پیش نظر 6 سے 8 حدیثیں ہیں جس سے استدلال ہے۔ آگے استدلال استنباط کی اپنی اقسام اور اپنی انداز اور اپنے مزاج اور اپنا تہذیب و تمدن، یہ سب چیزیں اس میں مداخلت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارے ہاں جو مذہبی فکر ہے وہ تو یہی کہتی ہے نا کہ ایک ہم ہی صحیح ہیں، فرقہ ناجیہ ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فرقے وغیرہ کچھ نہیں ہے، میرا صرف مسلم ہوں، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ یہ سب سے بڑی غلط تعبیر ہی یہ ہے اس حدیث پاک کی، اور سب سے بڑی جو تباہ کن ہمارے ہاں فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے لیے جو چیز فیڈ کی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہر سے سمجھ لیں، ہر ایک کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ حق پہ ہے، اس کے علاوہ سب جہنمی ہیں۔
ایک طبقہ تو ریجڈ ہے، جو ریجڈ نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. بریلوی سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، دیوبندی سمجھتے ہیں سارا حق ہمارے پاس ہے، شیعہ سمجھتا ہے سارا حق ہمارے پاس ہے، اہل حدیث سمجھتا ہے سارا حق ہمارے پاس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام نہ پورے حق پر ہیں نہ پورے گمراہی پر، یہ تمام حق پر بھی ہیں اور ان میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں. لہٰذا یہ وہی تعبیرات کی بات ہے کہ جہاں پر تعبیر قرآن و سنت کے قریب تر ملے اس کو لے لیں، وہ شیعہ کی ہو، وہ دیوبندی کی ہو، وہ اہل حدیث کی ہو، وہ بریلوی کی ہو، وہ حنفی کی ہو، شافعی مالکی کی ہو، جو آپ کو قرآن و سنت. دیکھیے امام مالک علیہ الرحمہ کے سامنے ایک شخص نے کوئی سوال کیا، اس نے کہا آپ فلاں مسئلے میں فلاں فتویٰ دیتے ہیں، فلاں عالم نے تو یہ بات کی ہے. امام مالک علیہ الرحمہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور امام مالک نے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ایک ہستی ہے جس سے اختلاف اللہ نے مالک پر حرام کیا ہے، یعنی ان کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کی بات قبول بھی ہے، رد بھی ہے. میری یہ فکر ہے. صحیح. تو لیکن آپ نے ان سب ائمہ کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں اور پھر غدیر کے موقع پر متواتر حدیث ہے، حدیث الثقلین، اہل بیت علیہم السلام، قرآن اور میرے اہل بیت، تو ہمارے ائمہ میں ان کا شمار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کن کا؟ جو اہل بیت کے ائمہ ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مالک ہیں یا امام حنیفہ ہیں، مگر ہماری جو اکثری فکر ہے اس میں ان ائمہ سے کچھ ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں سے ہمیں کچھ مل رہا ہے. آپ کا سوال بڑا ہے. میں یہ غالب تاثر یہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. جب سے ناسبیت نے پنجے گاڑنا شروع کیے اور بنو امیہ کے دور کا جو علمی مدون شدہ ذخیرہ علم آگے منتقل ہوا، اس میں یہ تاثر غالب آ گیا. حقیقتاً جو یہ امام ابو حنیفہ ہیں یا امام مالک، امام شافعی، یہ ائمہ فقہ ہیں. آج کوئی تفسیر لکھ دے امام تفسیر کہہ لیں اس کو، کوئی حدیث میں کام کر دیتا اس کو کہہ لیں. اس سے مراد تخصص فی العلم ہے، کسی علم میں اس کا خاصہ اللہ نے اس کو دے دیا بس. اس سے مراد کوئی ایسا منصب نہیں. جبکہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کا مقام و مرتبہ تو اس سے تو بہت اونچا ہے. ائمہ مطلب وہ تو دیکھیں، خود امام اعظم کہتے ہیں اگر میں 2 سال امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے پاس نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا. وہ جو ہے وہ حضور کی ایک حدیث پاک سے مستنبط ہے وہ حکم کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے مقدمے میں، اس میں تاریخ الخلفاء میں مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے حضرت موسیٰ کو 12 نقیب دیے گئے تھے، مجھے 12 نقیب دیے گئے. فرائض الصمتین میں یہ موجود ہے، ینابی المودت میں یہ موجود ہے، محب طبری نے ذخائر العقبہ میں اس حدیث کو لیا. بہت سارے ائمہ، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لیا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے 12، یہ وہ 12 نقیب ہیں جو حضور نے فرمائے تھے. یہ حضور کی آل سے نسل سے ہیں. اور پھر اس پر مہر تصدیق سب تو جاتی ہے جب امام مہدی کا ذکر کتنے تسلسل سے بتائیے. احادیث صحیحہ بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الفتن کے جو باب باندھے گئے ہیں، علامات قیامت کے جو باب، ان میں سب امام مہدی ہے. اچھا، اور درمیان میں جو یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں امام مہدی پر آ کے، وہ پورا سلسلہ مسقط ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. امام مہدی کون ہے؟ اسی لڑی کے آخری ہیں. یعنی جب تک آل نبی اور ذریت نبی قائم رہے گی اور ان سے جو اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے کہ قرآن اور اہل بیت، جب تک یہ رہیں گے امام مہدی اہل بیت کا آخری فرد ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کا اور ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ جب سے ناسبی فکر فروغ پائی گئی تب سے یہ غالب تاثر آ گیا، ورنہ جو حقیقی محبان اہل بیت ہیں ان پر یہ تاثر نہیں ہے. وہ ان کی امامت اور ان کی امامت کے فرق کو سمجھتے ہیں. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سنی فکر کے اوپر ناسبیت کا اثر رہا ہے یا اثر ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے. ہو کیوں رہا ہے؟ ہمیشہ سے رہا ہے، ہر دور میں رہا. دیکھیں ہر دور میں ایسا نہیں رہا کہ غالب اثر ہی ناسبیت کا رہا، ایسا نہیں. ہر دور میں کچھ لوگ ایسے اٹھتے رہے جو ناسبی فکر کو پروموٹ کرتے رہے، اور ان کے مد مقابل اللہ نے جو حسینی فکر کے لوگ تھے وہ بھی اٹھائے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کئی لوگ اس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے مد مقابل اللہ نے خود اٹھا دیے. دیکھیے یہ ایک بڑا اہم فلسفہ ہے. علامہ اقبال بھی اس طرف گئے ہیں، ریکنسٹرکشن اور ریلیجیس تھاٹ میں، اور علامہ ابن خلدون مقدمہ میں اس طرف گئے ہیں، اپنا جو ان کا المقدمہ ہے. انہوں نے کہا فطرت ایک رد عمل رکھتی ہے ہر شے کا، حق اور باطل کے باب میں. جب باطل ایک خاص سطح سے اوپر سر اٹھانے لگتا ہے تو فطرت اپنا رد عمل ظاہر کرتی ہے، اور فطرت کا رد عمل کسی شخصیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ باطل کے پورے افکار کو بہا دیتی ہے. تو یوں ناسبیت جب اٹھی تب اور یہ صرف ناسبیت کا معاملہ نہیں، بے راہ رویاں اٹھیں، مختلف اور فتنے اور نوعیتوں کے فتنے اٹھے، اللہ نے اہل حق اس کے مد مقابل اٹھائے.
علامہ اقبال آپ کو کہاں کھڑے نظر آتے ہیں اس سب میں؟ علامہ اقبال حسینی فکر کے آدمی ہیں. اقبال 14 صدیوں میں آپ کے پاس 14 اقبال ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں. اچھا. ہاں، اقبال تو بہت آگے ہے، رچ اپروچ کا آدمی، بہت آگے. میں اقبال کو مرشد مانتا ہوں، اقبال کا بہت بڑا فین ہوں. میں اپنی زندگی میں 3 بندوں سے بہت متاثر ہوں. ایک شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، کہ انہوں نے نہ صرف فکر دی بلکہ ایک فکر دی، اس فکر کو حد الوسع مبنی پر اعتدال رکھا، اس فکر پر مبنی ادارے قائم کیے اور اپنی فکر کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پچھلی تاریخ میں مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس نے اپنی فکر پر مبنی ادارے، ان کی تعلیمی فکر پر ایک پورا کا پورا ادارہ، ان کی مذہبی فکر پر پورا کا پورا ادارہ، ان کی جناب سیاسی فکر پر پورا کا پورا ایک فورم. سمجھیے؟ تو لہٰذا ایک تو دوسرا اقبال 200-300-400 سال آگے دیکھتا تھا. سمجھائیے؟ اقبال کی یہ پوزیشن ہے کہ خود یہ زندہ رود میں ان کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر اقبال، جاوید اقبال، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت اقبال، اور قول ہے علی بخش جو تھے ان کے ملازم علامہ کے، وہ کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر ایسا آتا کہ جب الہام ہوتا، آمد ہوتی، الہام جس کو کہہ لیں یا آمد کہہ لیں، تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے، تو قلم اور کاغذ اپنے بستر کے دائیں طرف رکھتے، فوراً اٹھ کے لکھ لیتے، لکھتے رہے، چلتا رہا شاید، چلتا رہا، اللہ نے قبولیت بخشی، شہرت ہوتی گئی. اقبال کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ مجھے کسی بڑے پیغام کے ابلاغ کے لیے چن لیا گیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ مجھے کیوں چنا گیا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ مجھے چن لیا گیا. اچھا. تو لہٰذا اقبال اس عبقری لڑی کے افراد میں سے. اس سے پیچھے جائیں آپ کو تو جو تیسرا بندہ نظر آتا ہے جس نے تاریخ کا دھارا موڑا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہے، جو مجھے بہت پسند ہے. یعنی آپ کوئی فن دیکھ لیں، وہ تصوف دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ نے تصوف کی خرافات کا رد کر دیا. آپ علوم القرآن دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ نے نئی زندگی بخش دی. ٹھیک ہے، علوم حدیث، جو بھی آپ فن دیکھ لیں. تو اس سے پیچھے پھر جائیں گے، پھر اور شخصیات آتی جائیں گی. تو میں نے پچھلی ترتیب سے 3 شخصیات آپ کو بتا دی. ابھی آپ نے ناسبیت کا ذکر کیا اور پھر آپ نے اور میں پچھلی صدی میں جو تجدید ہے وہ بھی سمجھتا ہوں کہ اقبال ہی تھے، زیادہ غالب رجحان اس طرف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے بنیادی طور پر ناسبیت کا جو فکر ہے ہمارے عام لوگوں کو سمجھا؟ ہمارے ہاں ناسبیت کا فکر یہ ہے کہ اہل بیت کا انکار نہیں کر سکتے ہو، تو لہٰذا صحابہ کرام، اور صحابہ بھی کون سے؟ عظیم الشان خلفۂ راشدین، اشرا مبشرہ، اصحاب احد، اصحاب بدر، السابقون الاولون تک نہیں، بلکہ وہ خاص لوگ جو بعد ازاں انہوں نے اسلام قبول کیا، ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں. لیکن اب اگر کوئی دھونس اور دھاندلی سے کہے ان کا مقام و مرتبہ وہی مانگے جو ابو بکر عمر کہتے، وہ تو ہم نہیں مانیں گے نا. تو لہٰذا اب وہ کیا ہے کہ وہ ایک خاص طبقہ صحابہ، طبقہ بھی نہیں، وہ چند ایک افراد کو مد نظر رکھ کے یہ فکر پرموٹ کی گئی، اور بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے اسے خریدا اور اس کو بائع کیا کہ ان کا تذکرہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے مد مقابل پیش نظر مقاصد یہ تھے کہ ظاہر ہے، دیکھیں نا، جب حسین پر تلوار اٹھانے والے اور حسن پر تلوار اٹھانے والے کا تذکرہ ہوگا اور ان کی شان بیان کی جائے گی، تو دوسری طرف حسن اور حسین کی شان گھٹانا کتنی آسان ہو جائے گی. یہ وہ ناسبی بنیادی فکر ہے. ان ناسبی فکر کا کوئی صحابہ کرام سے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہمارا بڑا احترام ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ہم صحابی مانتے ہیں، آخری درجے کے وہ صحابی ہیں، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی تمام معاملات، جس کو پوری امت نے خطا کہا، فی اباغیہ، خود رسول اللہ نے کہا، آپ اس کو اٹھا کے، اب یہ ایک ایسا فتنہ ہے، کیوں نہیں ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کو لاتے، 100 دفعہ لے کر آئے بھائی، وہ تو پائے کے لوگ تھے سارے کے سارے. اس فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل نے. زبردست بات آپ کو بتاؤں، فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے، عبداللہ نے، یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، وہ چونکہ محدث تھے تو وضع حدیث کے تناظر میں بیٹے کو کچھ حدیث پڑھا رہے تھے، تو اس نے سوال کیا کہ حدیثیں کیوں کھڑی گئیں اور سارا معاملہ. تو بیٹے نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں ابا جان کہ بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ اہل بیت، جن کو آپ موضوع فرماتے ہیں، وہ اہل بیت کے مد مقابل بنو امیہ کے کچھ افراد کے متعلق کھڑی گئیں، جن کی طرف اشارہ کر دیا ہم نے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فتح الباری
14ویں جلد. وہ کہتے ہیں پہلے امام احمد بن حنبل سر نیچے کر کے کچھ دیر توقف فرمایا. پھر فرماتے ہیں بیٹا وجہ یہ ہے کہ جب بنو امیہ کی چونکہ بغض اور دشمنی تو تھی نا اہل بیت سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کس طرح سے خطرہ یہ تھا کہ کہیں کوئی بھی ائمہ اہل بیت میں سے حکومت کا دعویٰ نہ کر دے اور امت اس کے پیچھے نہ چلی جائے. انہوں نے کہا کہ ان کو کیسے دبا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کبھی تلوار کبھی کچھ. پھر ایک جب دور آیا دوسرا، انہوں نے کہا ان کے ایسا دباؤ کہ جو فضیلتیں لوگ ان کی بیان کرتے ہیں وہ فضیلتیں دوسروں کی گڑھ دو. بڑے بڑے لوگ خریدے گئے. اگر خریدے نہ گئے ہوتے اور کسی کو اعتراض نہ ہوتا تو امام شافعی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو جامع مسجد دمشق میں شام میں ٹھڈے مار کے کوئی مار دیتا. جب وہ خصائص علی کا درس دے رہے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ یہی احادیث حضرت معاویہ کے بارے میں، وہ کہتے تھے بھائی نہیں ہے، میں کہاں سے بتاؤں. تو یہ اس فکر کو جب پروموٹ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے نقائص ڈھونڈو. بنو امیہ کے لوگ، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، علی کے، حسن اور حسین کے، اور پروموشن ہوئی. امام حسن پر یہ جو 100 شادیوں کا 150 شادیوں کا الزام ہے، کیا تماشا ہے سب کا سب. یہ سب موضوع روایات ہیں، جھوٹی روایات ہیں. اہل بیت اطہار کی شخصیات مقدسہ پر جو لگائے گئے نا، اس طرح کے وہ جناب درہم بیچتے تھے، انہوں نے خط لکھے درہم مانگنے کے لیے، یہ سب بکواس ہے. اچھا اب کیا ہوا، انہوں نے پہلے یہ کیا کہ نقائص جب نہیں مل سکے، یہ چیزیں ڈالی گئی کتابوں میں، لوگوں نے آگے کوڈ کی، نثر چل رہی ہیں، لیکن ان کے اندر وزن کوئی نہیں. اہل دانش سمجھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یار یہ تو زیادہ کامیاب نہیں ہوا کام. سادہ لوگ تو آتے ہیں لیکن بڑے لکھے لوگ اس معاملے میں نہیں آتے. انہوں نے کہا چلو اگر ادھر سے نقص نہیں مل رہا تو ان کے ایسے فضائل بیان کرو کہ لوگ کہیں لو، یا اگر علی دہ فضیلت ہے تو لو جی فلاں دی بھی تے فضیلت ہے، گل ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کی ابھی ہمارے ادھر ایک لاہور کے فاضل صاحب ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے جناب سیدہ کے حوالے سے بھی غیر محتاط گفتگو، حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے سلام اللہ علیہ، غیر محتاط گفتگو کی تھی، اور خطا والا معاملہ پتہ ہی ہے آپ کو. انہوں نے دیکھا کہ جب ادھر سے نہیں ہوتا تو اب آپ ادھر سے ان کی شانیں بڑھانا شروع کر دیں. امام بن حنبل ان کی شانیں بڑھانا شروع کر دیں. ادھر سے انہوں نے شانیں بڑھانا شروع کر دیں. صحیح. یہاں تک امام احمد بن حنبل کی بات ختم ہو گئی. اب میں اس پر اضافہ کر رہا ہوں. اب امام احمد بن حنبل نے یہ جواب دے دیا کہ جو وضع حدیثیں ہیں جو بنو امیہ کے کچھ اصحاب کے بارے میں بنائی گئیں، وہ اس لیے بنائی گئیں کہ تاکہ ان کا کاؤنٹر کیا جا سکے. اہل بیت تھا، ادھر سے کوئی اہل بیت کی شان ہے، ادھر سے کہیں جی یہ بھی تو فلاں کی شان ہے، تو اس میں امتیاز کیا رہا. اس لیے جو خاص اصطلاحات تھیں اہل بیت تھی. پھر اہل بیت کی اور تحقیقیں کی گئیں، حالانکہ نص حدیث میں اس کی تخصیص موجود ہے. یہاں تک امام بن حنبل نے جواب دے دیا کہ بیٹا یہ وجہ تھی کہ حدیثیں گھڑی گئیں اور گھڑوائی گئیں، محدثینوں کو خرید کے یہ سارا کچھ کیا گیا. یہی تو فن جرح و تعدیل کی ضرورت پیش آئی تاکہ پتہ لگے جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں گھڑنے والے. اب اس پر میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اگر آپ اس میں آگے جائیں گے تو آپ کو کچھ حدیثیں حضرت سیدنا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق بھی کھڑی ہوئی ملی. صحیح ہے. اب اگلی بات میں اضافہ یہ کر رہا ہوں کہ وہ امام احمد بن حنبل کی بات ختم ہو گئی. جب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار ہم نے حدیثیں بھی گھڑ لی، محدثین سے بنوا بھی دیں، کتابوں میں بھی ڈلوا دیں، تو یہ ساری بات کر دی، اس طرح کتابوں میں ڈلوا دیں کہ وہی صاحب جن کے میں کتاب بات کر رہا تھا جنہوں نے جناب سیدہ کی گستاخی کی، وہ ایک کانفرنس میں کہتے ہیں، غالباً ترمذی کی بتا رہے تھے حوالہ، کہ حضور نے فرمایا کہ میں جس کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے، وہ معاویہ حلقتہ، معاویہ اس کی کنڈی ہے. میں کہا شکر ہے تسی 4 قدم اگا نہیں ودے، نہیں تو تسی آخنا یزید او دا تالا ہے جڑی کنڈی اس لگے ہوئے ہے. سمجھ گئیے. تو حضرت اب یہ حدیث موضوع ہے. کوئی حضور نے نہیں فرمایا میں جس شہر کا جو علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد نہیں، حضرت عمر کے بارے میں نہیں، حضرت عثمان کے بارے میں نہیں. ان کو وہ محتاج ہیں ان کی شان اس طرح کی وضع حدیث کی. یہ کیوں ہوا؟ یہ یوں ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار تو لوگاں لفٹ ہی نہیں کروائی، انہوں نے کہا بھائی علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں، قد آور لوگ ان کے مد مقابل لاؤ گے تو کوئی یہ کاؤنٹر ہوگا نیریٹو. قد آور لوگ کون تھے امت کے؟ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ عنہما، جن کی صحیح معنوں میں کنٹریبیوشن تھی، جو صحیح معنوں میں جن کی محنت اور جن کا خون پسینہ اسلام کی جڑوں میں تھا. پھر ان سے متعلق ان لوگوں نے حدیثیں وضع کرائیں جن میں ان کو خواب و خیال ہی کسی کو نہیں. اس لیے وضع کرائیں تاکہ ہاں اب جب ادھر ابو بکر کے بارے میں، سیدنا ابو بکر کے بارے میں، ادھر سیدنا علی کے بارے میں حدیث آتی ہے تو ہر شے کاؤنٹر ہو جاتی ہے.
یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ حدیث موضوع ہے تو وہ کہے گا کہ آپ حضرت ابوبکر کے اوپر ہاں جی، تو یہ وہ تھا ٹیکٹ جو چل گیا. اچھا سمجھ آئیے. دیکھیے حضرت علی کے اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جو محبین اہل بیت انہوں نے بھی حدیثیں چھپائیں. حضور شیخ الاسلام نے پورا خطاب کیا تھا 4-5 سال پہلے کہ امام حسن بصری اور آگے جو سما کا ہے مسئلہ اس میں 2-3 واسطے مس کیوں ہیں، کیونکہ جو حضرت علی کا اہل بیت کے ائمہ کا نام لے کے روایت کرتا اس کا سر اڑا دیتے تھے. محبین نے چھپائیں، مخالفین نے چھپائیں، اس کے باوجود فضائل اہل بیت اتنے ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل ناسبیت، اور یہ ہے وہ ناسبیت کی جڑیں جس کو لوگ بیان نہیں کرتے اور ڈرتے ہیں بیان کرتے ہوئے، لیکن میں نے کر دی ہیں. آپ کی امت کو سلام ہے اور آپ کی حق گوئی کو بھی سلام ہے. تو یہ آج کل اس کا اتنا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ مثلا یہ ساری باتیں جو اتنی ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب طے ہے اور جو فضائل ہیں یہ جو بیان کی جاتے ہیں موضوع ہیں، تو نئے سرے سے اس کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ سر ہر دور میں یہ نئے سرے سے اٹھا ہے. یہ ہم چونکہ اس دور میں ہیں تو ہمیں لگ رہے ہیں. اچھا. میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، دوبارہ کرواؤں گا اس پر. پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی کتاب ہے تصفیہ، جی جی، ما بین سنی و شیعہ. اس کا مقدمہ آپ اٹھا لیجیے، انہوں نے کیا لکھا. آپ کہیں گے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب اس لیے لکھنی پڑ گئی کہ اس دور میں، اب پیر میر علی شاہ لکھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، مجھے یہ اس لیے لکھنی پڑ گئی کہ اس دور میں سنیت ہونے کے لیے، سنی ہونے کے لیے یہ لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ خارجیوں اور بنو امیہ کے ساتھ محبت رکھیں. پڑھ لیں، انہوں نے لفظ لکھا ہے. لہٰذا یہ کوئی سنیت نہیں ہے، یہ مردود چیز ہے. تو ان کے دور میں بھی یہ تھا. احمد بن حنبل بھی یہی پیٹ رہے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. کہاں سے خرابی کہاں سے آئی؟ پہلی کہاں سے چیز خراب ہوئی؟ آپ تو واپس کراچی چلے جائیں گے، میں نے تو لاہور میں رہنا ہے. نہیں ابھی تو آپ نے اتنا پورا سب کچھ بتا دیا یہ، لیکن ظاہر ہے ملوکیت کے آغاز جب ہر دور میں اٹھ رہی ہیں چیزیں، ملوکیت سے آغاز سے یہ سارا کچھ اچھا. ہوا. ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل کا اور قصاص کا ایک بہانہ بنایا گیا، اور اس کو لے کر پھر آگے پورا کا پورا جو معاملہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو حضرت ابھی اس میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف فرقے ہیں، مسالک ہیں. اچھا، اور اس میں ایک چیز کا اضافہ ضروری ہے، معذرت آپ کی بات کاٹی. یہ ایک طرف جی، یہ وہ ہے جو ناسبی فکر نے حملے کیے. دوسری طرف بہت بڑی زیادتی اہل تشیع کی طرف سے ہوئی. انہوں نے نہ آ دیکھا نہ تا دیکھا. جب یہی میں کہتا ہوں، جب فرقہ بنانا ہوتا ہے نا سر، تو فرقہ بنانے کے بڑے لوازمات ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، اہل بیت کی دشمنی شروع ہو رہی تھی ملوکیت کے بعد. جناب ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم، یہ تو حضرت علی کے ساتھ یوں شیر و شکر تھے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زبان درازی اصحاب ثلاثہ پر بھی شروع کر دی. سمجھ آئیے؟ یہ پوری کی پوری کہانی ہے، اور یہ بہت بڑی بدبختی اعلیٰ درجے کی. تو اس کی وہ وجہ نہیں ہو سکتی وہ جو آپ نے بندہ بیان کی کہ اس میں موضوع اور ان کو اوپر والوں کو لا کے کھڑا کر؟ جی ہاں، ادھر موضوع ہوئی تو ادھر بھی کھڑی گئی. ادھر جب موضوع ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھڑی گئی، ادھر موضوع کھڑی گئیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے تھے، یہ تو ایسے تھے، انہوں نے بھی کھڑی. جناب ادھر غیر ضروری فضائل گھڑے گئے، ادھر ان کے حقیقی فضائل کو چھپا کے معاذ اللہ ان کی تنقیص اور تحقیر کا پہلو گیا. جناب ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، کوئی مطلب جس کی عقل کام کرتی ہو، ٹھیک ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس کو چھوڑ دیں. بھائی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی کنٹریبیوشن کا کوئی پاگل ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ انکار کر سکتے؟ عقل مانتی ہی نہیں ہے. یعنی وہ دور کس نے گزارا تھا؟ ان لوگوں نے گزارا تھا. اچھا، تو اب یہ مسالک کے جو اختلافات ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں، اس میں جو شدت پسندی ہے، اس کو یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ خاص طور پر ہمارا مذہبی طبقہ. مثال کے طور پر میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو منہاجیوں کے پاس بیٹھ گیا، اور اگر میں شیعہ اسکالر کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا. دیوبندی کے پاس بیٹھا تو وہ کہیں دیوبندی. یہ جو رویے ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہمارے یہاں لوگوں میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ منہاج کوئی فرقہ تو نہیں ہے. ہم تو اہل سنہ کہتے ہیں، اور ہم تو اپنے آپ کو بریلوی بھی نہیں کہتے، نگیٹ کرتے ہیں اس پورے کنسیپٹ کو. شدت پسندی بالکل آئی ہے، اور شدت پسندی زبردست قسم کی آئی ہے. اور اس شدت پسندی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی اپروچ ہے اس کے مبلغین معتدل نہیں رہے. اچھا، مذہب کی تبلیغ استدلال اور استنباط پر مبنی نہیں رہی. صحیح ہے. مذہب کے اندر جو استدلال اور استنباط تھا
اور جو عقل و دانش تھی اس کی جگہ جذباتیت اور شدت نے لے لی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو رویہ ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ جذباتیت نہیں لے لی، استدلال نہیں رہا، مگر کیا انہیں رسول اللہ کے اخلاق نہیں پڑھائے جاتے حدیثوں میں؟ بس وہ ان کو وہ بس بدبختی سے جب ہو جاتی ہے بندے کو کیا ہے. اب دیکھیں نا، جب ایک ایسی فکر چلے گی کہ ممبروں پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگوں کو گالیاں دی جائیں گی جی، اور نیچے سے سبحان اللہ. دیکھیں میرا آپ سے، آپ کا مجھ سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے یزید کو گالی دی، انہوں نے فرمایا یزید پر لعنت تو کرو، گالی نہ دو. گالی تو اٹ سیلف ایک حرام کام، گالی دو، صحیح. گالیاں دی گئی. اور ہمارے یہاں سے یہ مذہبی طبقے، مذہبی لیڈران نے معذرت کے ساتھ مذہبی طبقوں کو وہ تباہی کی طرف جھونک دیا ہے جس کو واپسی کا راستہ کوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو نوجوان نسل جو مذہب بیزار ہو رہی ہے، ان کا کردار بالکل کردار ہے، ان کا ہے ہی کردار. پڑھے لکھا بندہ مذہب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. جب وہ کہتے ہیں ادھر نعرہ یا رسول اللہ لگنا اور ادھر سے تباہی مت جانی، ادھر نعرہ اللہ اکبر لگنا اور ادھر سے یہی کام ہو جانے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا کے بندے مارنے ہم نے شروع کر دی. تو کیسے ان مقدس نعروں کی توقیر کو آپ محفوظ رکھیں گے جب سر آپ غیر تربیت یافتہ جاہل طبقے کے ہاتھ میں مذہب کا ہتھیار دے کے ان کو سڑک پہ نکالیں گے نا؟ تو یہ ہوگا جو ہو رہا ہے. تکفیر کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تکفیر کا خاتمہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تکفیر کرنے والے 25-30 مولویوں کو آپ پھانسی نہیں لگاتے. اس وقت تک تکفیر کا خاتمہ. یہ منافق ہیں. یہ جب منہاج قرآن میں آتے ہیں، یہ جب عروۃ الوثقیٰ میں جاتے ہیں، یہ جب جامعہ بنوریہ میں جہاں بھی جاتے ہیں، اتحاد امت کانفرنس میں، وہاں بڑی میٹھی میٹھی تقریریں کرتے ہیں اور اپنے ممبر پہ آ کے وہی منافقت والا راہ بلاتے ہیں. ابھی میں نے وہاں پہ کہا تھا کچھ دن پہلے، میں نے کہا تھا جلیبی بناتے ہیں، یہ ہاں جلیبیاں بناتے ہیں. نہیں، میں نے کہا تھا جی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. 2 سوالوں کا جواب دیں. ایک یہ بتائیں کہ ہم آئے ہیں یہاں امت کی وحدت کی بات کرنے، امت میں تفرقہ کس نے ڈالا ہے؟ یہ سارے جو اسٹیج پہ بیٹھے انہوں نے ڈالا ہے. عام بندے نے ڈالا نا. ہاں کہا میں نے. بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے. بھائی عام بندے کو کیا پتہ فرقہ کیا ہوتا ہے اور کس بندے کو کس بنیاد پہ آگے پیچھے کرنا ہے اور کون سی باتیں کر کے بھڑکانا ہے. انہوں نے ڈالا اور یہ خود ہی آئے ہیں وحدت کا درس دینے. تو میں نے کہا خود کو دینے آئے ہیں، یہ لوگوں کو دینے آئے ہیں. ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں اور ہم لوگ ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایسے، میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی تقریریں یہاں پہ کی ہیں، قسم اٹھا لیں یہ سارے علماء کہ یہی تقریر اگلے جمعے پہ جا کے اپنی ممبروں پہ کریں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس تکفیر کی کوئی سزا مقرر کی جائے گورنمنٹ سے؟ بالکل کرنی چاہیے. کسی کو نہ چاہیے. دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو رکھنے کا ہر ایک کو حق کو. تکفیر کا دروازہ بند ہونا چاہیے. اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ فلاں، فار ایگزامپل کسی کو فتویٰ دینے کا، کافر کہنا، یہ اللہ کا کام ہے. فتویٰ مسائل تو چلیں وہ تو ہے، لیکن اگر یہ کہ یہ شخص کافر ہو گیا یعنی کافر، یہ انسان کے پاس میرا خیال اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے کام ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ اگر کسی کا ایسا سری کفر دیکھتے ہیں تو آپ اس سے متعلق اپنی رائے قائم کریں کفر کی. آپ اس کو ترویج معاشرے میں نہیں دے سکتے. یہ انتشار کا باعث، چولی پہ لٹکا دو، یہ کر دو. نہیں، وہ انتشار کا باعث اس لیے ہے. دیکھیں اگر وہ شخص، اس کے بھی تو کوئی چاہنے والے ہوں گے، اس کے بھی تو کوئی حلقہ احباب ہوگا، وہ اس کو کافر نہیں مان رہا ہوگا. اگر بالفرض آپ صحیح بھی مان رہے ہیں، کسی نص قطعی کو اس نے انکار کیا یا کوئی ایسی خبر اس نے کبھی کام کر دی، اس کے باوجود اب تو وہ پاس ہو گیا ہے. ابھی مفتی اکمل صاحب کچھ دن پہلے کھپ رہے تھے کراچی میں بیٹھے، کہتے ہیں جب میں کہتا تھا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، تو مجھے کہتے تھے تم بزدل ہو. اب آئین حکومت نے وہ پاس کر دیا کہ جو کسی مسلک کے خلاف منافرت پر مبنی مواد تقریر میں یا تحریر میں چھاپے گا اس کو پتہ نہیں کتنے سالوں کی قید ہے. تو اب تو یہ اس طرف جا رہی ہے، باقاعدہ فوجداری قانون میں آیا. ہاں آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. کتنی سزا ہونی چاہیے؟ کیا سزا ہونی چاہیے؟ سر میں تو کہہ رہا ہوں 15-20 لٹکا دیو، بالکل ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. سزاؤں کے چکروں میں کیوں؟ پاکستان میں کبھی سزا ہوئی ہے؟ اور مال ٹاؤن میں 14 بندے مر گئے ہیں تو ہمارے اداروں کو وہ ویڈیو نہیں نظر آتی، اور جہاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں انہیں کیڑی بھی نظر آ جاتی ہے. تو یہاں تو دیکھنے کا مسئلہ ہے. شرعی طور پر کیا اس کی سزا بنتی ہے؟ شرعی طور پر تو تکفیر کرنے والے کو میں تو سمجھتا ہوں عمر قید کی سزا دینی چاہیے، جو کسی مسلمان کی تکفیر کرے اور فتنے. اور آپ دیکھیں قرآن میں، لیکن مولوی نے تو پھر تکفیر پہ سزا کچھ نہیں دی نا. کیوں؟ خوارج کو یہ جنگ کیا تھی جو وہاں جا کے کی تھی، کیا نام ہے؟ نہروان میں. ہاں وہ نہروان کیا تھی؟
تلوار کے ساتھ تحت ایک کر دیا تھا، اور اس سے پہلے دلیل کا موقع دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن ابن عباس کو بھیجا. جی جی وہ ان کے ساتھ 3 سوال انہوں نے کہا جی علی پر اعتراض بتاؤ، انہوں نے 3 اعتراض بتائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں کا جواب دیا. اس کے بعد 2000 صحیح مسلم میں 2000 لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ حضرت علی کے گروہ میں آ گئے. کچھ پھر بھی ڈٹے رہے. اچھا وہ اگر اپنے موقف پہ رہتے تو حضرت علی بطور خلیفہ راشد تلوار نہ اٹھاتے، لیکن وہ فساد کا باعث تھے. وہ تبلیغ یہ کر رہے تھے کہ علی اور معاویہ معاذ اللہ دونوں اب گمراہ ہو گئے ہیں، ان دونوں کو مار دو، چونکہ یہ امت میں کیا کر رہے ہیں، تفرقہ ڈال رہے ہیں. اور اپنا اس وقت پھر جب اس نوعیت کا فساد کوئی ہو تو اس کو پھر اس کی سرگوبی جو ہے یعنی انہوں نے اس کے ساتھ تلوار بھی اٹھائی. وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، فرد واحد کی کبھی بھی نہیں ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. فرد واحد دیکھیں اگر کسی کا ایسا کفر ہے کہ جو آپ کو سمجھتا معاشرے میں کفر بواح خرابی، آپ جائیں تھانے میں درخواست دیں. تو حد قذف کا جو ہے اگر یہی سزا ان کے لیے مقرر کی جائے. دیکھیں یہ تو پھر قاضی بیٹھے ہیں، کوئی اہل دانش بیٹھے ہیں، کوئی وفاقی شرعی عدالت بیٹھے تو کوئی بھی سزا کی جا، چونکہ یہ تو حق اختیار ہے نا قاضی کے پاس، وہ اپنے قرائن کو دیکھ کے جو سزا متعین کر سکتے ہیں. جو طے شدہ فکس چیزیں نہیں ہیں قرآن و سنت میں، وہ قاضی اور ریاست کے اختیار میں ہیں. وہ دیکھیں یہ مفاسد کی کس حد تک باعث ہیں، اس حد تک اس درجے کی سزا دے دیں. کسی کی جان جا رہی ہے، ایک بندہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ دین سے نکل گیا ہے، یہ رابضی ہے، بدبخت ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بد مذہب ہے. یہ فتوے جب وہ دے رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہو کہ بھئی میرا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں ہے، لیکن اسی کا مرید اٹھ کے مار دیتا ہے. پھر کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ اس کو مار. ہاں صحیح بات ہے. ایسا تو اصل فتنہ یہ ہے، اس کو بند کرنا چاہیے، بالکل بند کرنا. اس کے لیے سخت سے سخت جو بھی سزا ہو وہ دیں، عمر قید دیں بے شک، تاکہ ایسا بندہ دوبارہ سڑک پہ نظر ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. آخری میرا سوال ہے آپ سے کہ اب یعنی اگر جو فرقے ہیں ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلاً ہمارا یہ موقف، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارے فرقے کے مسلمات یہ ہیں. تو اس میں تو لازمی بات ہے حضرت، اگر شیعہ ایک بات کرے گا تو سنی کو تو اس سے ایگری نہیں ہے. نہ ہم شیعہ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں آپ اپنا عقیدہ چھوڑو، اگر وہ چھوڑیں گے وہ شیعہ ہی نہیں رہیں گے. اگر سنی ایک بات کرتا ہے تو اسی طرح وہ کہے گا ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو آزادی اظہار رائے بھی یا آزادی عقیدہ وہ بھی دین میں ہے کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے کے اظہار کی اجازت ہے، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. تو پھر منافرت کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف آزادی اظہار رائے ہے، دوسری طرف ہم نے آزادی اظہار رائے کو کبھی آپ ان لمیٹڈ نہیں کہہ سکتے. وہ سامنے میرے مہتاب راجپوت صاحب بیٹھے ہیں، میں جاؤں اور میں کہوں میں نے ان کی کمر میں ایک مکہ مارنا ہے، میری آزادی رائے ہے. یہ میری آزادی رائے ہے، ان کے سیلف پروٹیکشن رائٹ کے خلاف ہے. وہ کہیں گے بھئی میرا حق ہے کہ میں اپنا دفاع کروں. لہٰذا آزادی رائے اور مخالف کے جذبات اور عزت و آبرو کا حق، ان دونوں کو جب کلیئر رکھیں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں آزادی رائے کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے بیونڈ دا لمٹس. ٹھیک ہے، اینڈ دس از ناٹ اے پراپر وے ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اور اگر آپ اگلے کے حق کو بھی مد نظر رکھیں گے اور اپنی آزادی رائے یعنی آزادی رائے کا ایک دائرہ متعین کریں گے، دنیا کا کوئی کام نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی دائرہ متعین نہ ہو. دائرہ متعین کریں گے، اس میں آپ آزادی رائے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ فرقوں کے اختلاف پہ کیسے فٹ بیٹھے گا؟ فرقوں کے اختلاف پہ ایسے فٹ بیٹھے گا کہ فرقے، اب دیکھیں فرقے شیعوں نے فتویٰ، اپنا خامنئی صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا ہوا ہے بہت پرانا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. صحیح ہے. اہل سنت کے علماء کہتے ہیں اہل تشیع کے مقدسات کی توہین حرام ہے. یہ سب کے فتوے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. یہ وہی حال ہے جو پاکستان کا قانون ہے. یو کے کا ایک بندہ مجھے ملا، لائر تھا، وہ کہتا ہے پاکستان کا قانون جو ہے نا یہ دنیا کا بہترین قانون ہے، اتنا زبردست مینوسکرپٹ مسودے کی شکل میں کہیں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بھی شک امپلیمنٹڈ نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ سب فتوی ہیں، سب ایک دوسرے کے احترام کرتی ہیں. ایگزیکیوٹ ریاست نے کرانا ہے. ریاست اور ریاستی اداروں کے اپنے مفادات ہیں. وہ خود لوگوں کو اٹھاتی ہیں، پھر خود لوگوں کو بٹھاتی ہیں. وہ خود لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. سر یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہاں آپ کے اور میرے ہاتھ میں صرف اس کیمرے کے آگے بات کرنا ہے. وہ آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. یہ بھی تو کم از کم ایک جی ہاں ٹھیک ہے. ذالک اضعف الایمان. اضعف الایمان یہ تو دوسرا درجہ ہے، زبان سے تو ہاں یہ زبان ہے، یہ زبان ہے. دل میں بھی ہمارا اس کے خلاف ہی ہے اور زبان بھی سے تو کم از کم ہاتھ سے نہیں کر رہے، پہلا درجہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح.
بہت بہت شکریہ حضرت. مزید کچھ فرمانا چاہیں گے؟ نہیں بس بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جناب علی وقار قادری صاحب حافظہ اللہ بڑی بہترین گفتگو کر رہے تھے اتحاد امت کے حوالے سے، اور مذہبی منافرت کے جو اسباب تھے انہوں نے بتائے. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں روشناس کرایا. ناسبیت کا جو فتنہ پاکستان کے اندر ہے، اور یہاں پر کس طرح سے جو ناسبی جو نفرت پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اور جو تکفیر کے جو فتنے ہیں جس سے ہمارے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، عام شہری پریشان ہو رہا ہے، مذہب سے لوگ بیزار، ہمارا نوجوان جس کے لیے ہم پریشان ہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، وہ دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں ہمارے ہاں بڑے خوبصورت چہروں والے مذہبی لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے، کہ جس سے لوگ مذہب کے پاس آنے کے بجائے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ان ساری باتوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ وہ سوال ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ان کو پیش کریں گے. اور اسی طرح ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ ان کا علی وقار قادری کے نام سے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. مختلف لیکچرز یہ ریکارڈ کرتے ہیں. یہی دعا ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، شانتی ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، مختلف مسالک کے لوگ آپس میں مل کے بیٹھیں اور ان مسائل کا حل پیش کریں، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ خوشحال ہو اور امن کے ساتھ جی سکے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.